بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کپس ایجوکیشنل اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عبدالولی احمد عباسی. اسٹوڈنٹس، آج جس ڈسپلن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز سے تعلق رکھتا ہے اور ایک انتہائی اہم ڈسپلن شمار ہوتا ہے. اس اپڈیٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈسپلن ایکچولی ہے کیا اور اس کا اسکوپ کہاں کہاں ہے، کون سے ادارے آفر کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ موونگ ٹوورڈز اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک کنفیوژن کلیئر کرتا چلوں. وہ کنفیوژن کیا ہے کہ آیا یہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی ہے یا یہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ہے. تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بوتھ آر کوائٹ سینونیمس. ہاں، فرق جو نام سے واضح ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پیتھولوجی کی تو پیتھولوجی از ریلیٹڈ ٹو essential study of essential nature of disease structure اور اس کے فنکشن کیا ہو سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی از ریلیٹڈ ٹو ڈائگنوسس، کہ وہ ڈس آرڈر کیا ہے، وہ امپیئرمنٹ کیا ہے. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی کی تو تھراپی ڈیلز ود تھراپیوٹک انٹرونشنس. لیکن پاکستان میں یہ ایک بلینڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں موسٹلی 99.9% اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی آفر کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی بیسیکلی اس کا مقصد ہے کیا. تو سب سے پہلی چیز اگر میں بات کرتا ہوں آرٹیکولیشن ڈس آرڈرز، کہ بچے وہ جو ورڈز ہیں ان کے فونیمز ہیں، فونیمز کہتے ہیں ساؤنڈز کو، وہ آرٹیکولیٹ ہی نہیں کر پاتے. یہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ جسٹ لائک سائیکیاٹرسٹ، ان کے سیشنز ہوتے ہیں اور ان سیشنز میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس، ڈفرینٹ ٹولز اور ڈفرینٹ کائنڈ آف اکوپمنٹ استعمال کرتے ہوئے اور ایکسپیرئنس استعمال کرتے ہوئے ان کی اس امپیئرمنٹ کو، ان کے اس ڈس آرڈر کو تھراپیوٹک انٹرونشنز کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ فلوئنسی ڈس آرڈر، جس میں ایک عام آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں سٹٹرنگ، کہ ایک ہی ساؤنڈ کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس کو یہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون ریزوننس اور وائس ڈس آرڈر، کہ پچ، اکثر اوقات یہ جو بچے ان امپیئرمنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ریزوننس کا مسئلہ ہے، پچ زیادہ ہو گئی، پچ کم ہو گئی اور اس سے بعض اوقات یہ بچے خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پروفیشن انتہائی نوبل پروفیشن ہے کہ اگر آپ کسی کی آواز کو بہتر کر سکیں، بہتر ان اے سینس کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں یہ دنیا تو آپ کی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں اسکوپ کی. جہاں ہم بات کریں گے اسکوپ آف اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، تو سب سے امپورٹنٹ چیز نمبر 1، 17 گریڈ گورنمنٹ جاب آفٹر PPSC ایگزام. اس کے علاوہ پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، ایکسیس ٹو انٹرنیشنل جرنلز اینڈ ریسرچ، کالجز اینڈ یونیورسٹیز، پرائیویٹ پریکٹس کلینکس. اب بات کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ کون کون سے ادارے ہیں جو اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی آفر کر رہے ہیں. تو اس میں سر فہرست آتا ہے ریسپیکٹیبل اسٹوڈنٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، اسکول آف الائڈ ہیلتھ سائنسز چلڈرن ہاسپٹل، راشد لطیف میڈیکل کالج، یونیورسٹی آف لاہور، یسرا ریہیبلیٹیشن سائنسز اسلام آباد اور ملتان کالج آف اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی. اب ہم بات کریں گے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کے حوالے سے. تو سوائے کنگ ایڈورڈ جس کے لیے آپ کو MD کیٹ دینا ضروری ہے اور یہ ایگریگیٹ کی بنیاد پہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور یہ پبلک سیکٹر ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. اسی طرح جہاں میں نے بات کی تھی چلڈرن ہاسپٹل الائڈ ہیلتھ سائنسز اسکول، یہ بھی پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے لیکن اس کے لیے MD کیٹ ضروری نہیں ہے، یہ اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن کرتا ہے. تو جہاں تک اداروں کا سوال ہے تقریباً آلموسٹ تمام ادارے سوائے کنگ ایڈورڈ کے
اوپن میرٹ پہ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں صرف 2 پبلک ہیں جو میں نے 2 آپ کو بتایا، کنگ ایڈورڈ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز اسکول چلڈرن ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ جتنے میں نے ذکر کیا ہے راشد لطیف وہ پرائیویٹ ہے، یونیورسٹی آف لاہور پرائیویٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو کلوزنگ میرٹ تھا کنگ ایڈورڈ کا اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی کا، دیٹ واز 89.16۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایک انتہائی اچھا ڈسپلن ہے جس کو لوگ میکسیمم آپٹ کریں آفٹر مے بی MBBS BDS اور فارم ڈی somehow، تو اس کو آپ چوتھے نمبر پہ اپنی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسکول آف الائڈ ہیلتھ سائنسز چلڈرن ہاسپٹل جو کلوزنگ میرٹ تھا دیٹ واز 991۔ تو اسٹوڈنٹس میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی اہم فیلڈ ہے جس کو آپ کو اپنی لسٹ میں رکھنا چاہیے، چوتھے یا 5ویں نمبر پہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اب اگر آپ کو اس فیلڈ کے حوالے سے یا کسی بھی اور فیلڈ کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے UN نمبر 11154775 اس پہ رابطہ کر کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے YouTube چینل کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ کر اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے فیس بک پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے سوال کو فلوٹ کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس وش یو ویری گڈ لک، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔